ہم سن رہے ہیں بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب، اس کا آج دوسری نشست ہے اس کی، اس میں جو ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سنا اس میں جو ہے دین کی دنیا کی جو ہے بے حد جو ہے مذمت کی حضرت ہے، اور تو نشست جو ہماری ہوئی تھی۔ اب آگے جو ہے وہی جو گفتگو چل رہی ہے پچھلی نشست میں، جہاں پہ ہم نے سنا تھا کہ پس جو شخص دنیا کو اچھی سمجھا وہ نص قطعی قرآن مجید اور حدیث نبوی یعنی دنیا کافر کے لیے جنت ہے کی روح سے الگ تحقیق کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ یعنی عمدہ کر دکھائی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، کافروں کے واسطے جو ہے عمدہ کر کے دکھائی گئی زندگی۔ تو جس کسی کو دنیا اچھی اور آسان نظر آئی وہ کافر ہے۔ یہ مہدویت کا خاص ہے کہ یہاں پہ ایمان وغیرہ سب تصدیق وغیرہ حاصل کرنے کا اسلام جو فرمائے کہ دنیا دار کو کافر کہیں، تب سو آپ قبول کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ اگر دنیا سے نہیں ہٹے تو اللہ کے پاس کیا ہے بتا دیا گیا، بہت ڈرایا گیا۔ آگے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایک ربائی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا کس شمار میں جو اس پر ناز کرتا ہے، کبھی تیرا مذاق اڑاتی ہے اور کبھی تان کرتی ہے، وہ تو دغاباز بوڑھی ہے، اس کے ساتھ مت کھیل، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھیلتے کھیلتے تجھ کو بے دین نہ کر دی۔ آہستہ آہستہ بے دین نہ کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب دنیا کماتے کماتے جو ہے پھر ساتھ میں دین بھی ہونا چاہیے، تو انصافہ میں لکھا گیا کہ جو ہے تم کیچڑ میں رہتے ہوئے جو ہے آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ جو ہے میں کیچڑ میں رہوں گا اور اپنے جو ہے کپڑوں کو بچا کے رہوں گا، تو آپ نہیں بچ سکتے جب تک کہ نکل نہ جائے۔ عزیزو اس بڑھیا کو بری اور بدصورت دیکھنے اور اس میں آلودہ نہ ہونے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے۔ یہ بڑھیا ہے جو بالکل سنگار کر کے میک اپ وغیرہ کر کے جو ہے جوان نظر آ رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، اس لیے جو اس کو بڑھیا کہا گیا ہے۔ عزیزو اس بڑھیا کو بری اور بدصورت جو اس کی حقیقی صورت ہے دیکھنے اور اس میں آلودہ نہ ہونے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے۔ اس لیے دیکھیے ایمان والے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتا ہے تاریخ دنیا، اس کو جو ہے خلیج نظر رہی دنیا جس پہ جو ہے لوگ عیش کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، تو مطلب جس کو جو ہے اللہ میاں عمدہ کر کے دکھا دے رہا، وہیں پہ اللہ کا احسان ہے کہ مہدی محمد اسلام کی تصدیق کے صدقے میں یہ ہمیں ملتا ہے اللہ میاں کی طرف سے کہ جو ہے آپ کو دنیا جو ہے بدصورت نظر آتی ہے، وہی دنیا جو دوسروں کے واسطے جو ہے بہت زبردست جو ہے نظر آ رہی ہے، اس میں وہ لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، لہو لعاب میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ نور دل حاصل نہ ہو اس ڈائن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ڈائن اور وہ نور دل جو ہے ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ اپنی ساری گفتگو ایک طرف سمجھے، جب تک آپ پھر ذکر میں نہیں بیٹھیں گے وہ دل سے جو دنیا کی نفرت پیدا ہونا ہے دل میں، دنیا کی محبت ہٹنا ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس ڈائن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب تک کہ نور دل حاصل نہ ہو اس ڈائن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر نور دل حاصل ہو تو اس ڈائن کی اصلیت سے واقف ہوا۔ اندھا آنکھ کی روشنی کے بغیر کیا دیکھے اور کیا جانے، اور جب تو ملک دنیا کو کھوکھلا دیکھے تو اس کی حکومت پسند نہ کرے۔ اگر تو ترک لذت کو لذت جانے تو نفسانی لذتوں کو لذت نہ جانے۔ خاص نقطہ دیکھیے، اگر ترک لذت کو، جس کو جو ہے لذتوں کو مارنے کا مزہ لگا تو اس کو جو ہے یہ نفسانی خواہشیں وغیرہ جو ہے جب پسند نہیں کرتا اس کا ہی مزہ لگنا۔ ایک تو جو ہے نفسانی خواہشات کا کھانے کا اس کا مزہ آتا، پھر اب جب ہم اس راستے میں اترتے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ خواہشات کو مارنا رہتا، یہ لذتوں کو مارنا رہتا، تو وہ لذتوں کو مارنے میں لذت حاصل ہوتی۔ تو حضرت وہی بول رہے ہیں کہ اگر تو ترک لذت کو لذت جانے تو نفسانی لذتوں کو لذت نہ جانے۔ مومنوں نے یعنی مصدقان مہدی اسلام نے فانی لذت کو ترک کر کے باقی لذت پائی ہے۔ ہر چیز کو ہمارے پاس بتایا گیا کہ جو ہے آپ ہر چیز کا اینڈ دیکھ لینا، دنیا داروں سے، مخلوق سے محبت دوستی جو ہے آخر اس کا اینڈ جو ہے جدائی ہے، ایک دن مر جاتے ہیں۔ کھانے پینے کا اینڈ جو ہے فضلہ ہے، گندگی ہے، اس کا اینڈ اس کے نہیں بتایا گیا، وہاں سمجھایا گیا۔ حضرت سعد اللہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذوالطول عرفان نے جو ہے سمجھائے ہیں۔ کپڑے وغیرہ کا اینڈ جو ہے پھٹنا کرنا ہے، بیکار جانا ہے، ضائع جانا ہے، تو ہر چیز کا اینڈ جو ہے خراب ہے۔ اللہ کی یاد کا اینڈ اس کا وصال ہے، ہمیشہ رہنے والا، اللہ کے ساتھ رہنے کا، اس کو ذکر فکر میں رہنے کا، آخرت کا جو ختم نہیں ہونے والے ہیں، جو اینڈ جس کا اچھا ہے اس کو پکڑو۔ آپ بھلے جو ہے اچھا کھا رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا اینڈ گندگی ہے۔ آپ بھلے ہی جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول سب رکھ رہے ہیں، لیکن اینڈ جو ہے جدائی ہے۔
موت ہے، جدا ان سے ہونا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، دیکھیے کہ مصدقان میں اسلام نے فانی لذت کو ترک کر کے باقی لذت پائی ہے کہ باقی لذت کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں کو نہیں لیتے، لیکن اس پر افسوس کہ جس نے باقی لذت نہ پائی۔ جو کیڑا، دیکھیے کیا مثال دی گئی، جو کیڑا گیہوں میں رہتا ہے اس کو زمین و آسمان کی کیا خبر ہے، اس کے واسطے وہ زمین آسمان ہے۔ تو جو دنیا میں لذت کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا، انہیں اس کیڑے کے مانند ہے جو گیہوں کے دانے میں ہے، جو اس کو جو ہے زمین آسمان سمجھ رہا، جو اسے نکل کے آتا انہیں بہت کچھ دیکھتا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی مثال جو ہے، بچہ جو جنین میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے واسطے وہی دنیا ہے، زمین آسمان سب وہی ہے، وہاں سے نکل کے آیا انہیں یہاں پہ تو اس کے واسطے اتنی بڑی دنیا نکلی، زمین آسمان چاند ستارے کتنا بڑا ہے۔ پھر جب مرنے سے پہلے مرے گا انہیں، تو اس کے واسطے جو ہے اب جو تاریخی دنیا ہوتا ہے، جو اللہ کو پاتا ہے، اب انہیں جو ہے اس دنیا میں جو ہے ایسا جیسا ماں کے پیٹ میں، جب اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے پھر ایسا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، وہ کائنات جب دیکھے گا انہیں۔ تو جو دنیا دار ہے وہ جو ہے اس گیہوں کے دانے کو جو ہے زمین آسمان سمجھ رہے ہیں، وہ کیڑے کے مانند تھے۔ کتنی مذمت کی گئی دیکھیے حقیقت دنیا کی، یہ صرف جو ہے مہدویت کا خاصہ ہے۔ یہاں پہ پہلا ضرب جو دنیا کے اوپر جو دیا گیا ہے، ہر وہ چیز جو خدا سے غافل کرے اسی کا نام جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس پر افسوس کہ جس نے باقی لذت نہ پائی۔ جو کیڑا گیہوں میں رہتا ہے اس کو زمین و آسمان کی کیا خبر ہے، جو کیڑا گیہوں کے دانے میں پوشیدہ ہے اس کے لیے زمین و آسمان وہی گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ اس کے آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ عزیزو اس تنگ حوصلہ عالم سے نکل جاؤ اور اس عالم فراق میں قدم رکھو، لامکانی جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی سمت کوئی اینڈ ہے نہیں وہاں پہ۔ اس وقت جانو کہ تم خود سچ کہتے ہو کہ آخرت بہتر اور باقی ہے اور دنیا بدتر و فانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص زمین و آسمان کے عجائبات سے باہر نہ ہوا جو پیدا نہ ہوا دو بار، جب تک کہ اس عالم سے باہر نہ ہو عالم باقی کو نہ پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور قول ہے، عالم ناسوت سے اگر آپ کو نکلنا ہے، مطلب اللہ کو آپ کو دیکھنا ہے، تو دو بار پیدا ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار پیدا ہو گئے، ایک بار پیدا ہو گئے، پھر یہاں سے آپ پھر مرنا، پھر جو ہے دوبارہ جب پیدا ہوں گے تو آپ جو ہے وہ حقیقت کے عالم کو دیکھیں گے جو اللہ والے دیکھتے تھے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ اے وہ شخص، ترجمہ ہے شعر کا غالباً، اے وہ شخص جو مخلوق کی گڑبڑ سے الگ نہ ہوا، افسوس ہے اس پر اور اس پر افسوس ہے اس پر جو مخلوق سے دل لگایا۔ فقیر کے ہاتھ میں، یہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ عموماً خاص طور پہ فقیر کے ہاتھ میں نقد وقت کے سوا دوسری چیز نہیں۔ ہمارے پاس جو کیش ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے، خالی وقت، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کیش کوئی پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ وقت ہے، خدا ہے خالی صاحب اللہ چل رہا، انہیں بیکار ہو کے بیٹھا ہوا ہے خدا کے واسطے، اس کا کچھ بھی کام نہیں ہے، انہیں میں بزی ہوں نہیں بول رہا ہوں کوئی دنیا کے کاموں میں، اس کے پاس جو کیش ہے وہ وقت ہے خالی۔ حضرت اسلام کا فرمان ہے آمدن ماں بیکاری یس باعت کے بیکار شوید، ہمارا آنا بیکاری کے لیے ہوا ہے، چاہیے کہ بیکار ہو جاؤ، کچھ بھی کام نہیں رہنا سوائے خدا کے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیش بولے تو ہمارے پاس کیش وقت ہے خالی، اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے فقیر کے واسطے۔ تو وہی لکھا جا رہا ہے کہ یہ اکثر اولیاء کرام وغیرہ جو ہے لکھتے آئے ہیں، فقیر کے پاس جو نقد چیز ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے بلکہ، فقیر کے ہاتھ میں نقد وقت کے سوا دوسری چیز نہیں۔ اگر فقیر اس نقد وقت کو بھی کھو دیا تو اس پر افسوس ہے، ختم، اگر اس کے باوجود کھو دیا وہ بھی اس پر افسوس، کیونکہ انہیں جو ہے ترک کرا خالی ہونے کے واسطے، وقت ملنے کے واسطے انہیں۔ وقت جو ایک بہترین خدا کی نعمت ہے، جو لمحہ گزر رہا انہیں قسم کھا رہا اللہ میں والعصر، زمانے کی یہ جو گزر رہا انہیں چاہیے۔ اب دیکھیے ہم گزر رہے سے، یہ انہیں چاہیے زمانہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو پانے کے واسطے انہیں ترک کرا انہیں کہ اب جو ہے اس زمانے کو پاؤں جہاں پہ میں جو ہے خدا کے ساتھ رہوں، اس کی یاد کے ساتھ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بہت اہم نقطہ ہے دیکھیے وقت کو سمجھنے کا۔ قسم کھائے خدا تعالیٰ والعصر، زمانے کی، زمانہ انہیں وہ اب اس کو ملنے کا سے فری ٹائم انہیں پورا ترک کرا، سب چھوڑا انہیں وقت کو پانے کے واسطے۔ دوسرے بزی ہے دنیا میں، صبح بھاگنا، کلاک ان کلاک آؤٹ، ادھر جاؤ، یہ لاؤ وہ کرو یہ کرو، کتنے کام ہیں، انہیں سب چھوڑا خدا کے واسطے، یہ وقت کو پانے کے واسطے انہیں جو ہے وہ کرا ہے۔ اگر فقیر اس نقد وقت کو بھی کھو دیا تو اس پر افسوس ہے، افسوس کی بات ہے۔ عزیز و مومن، یعنی جو مقبل مومن ہے، مصدق ہے، عزیز و مومن وہ ہے جو خدا کے ساتھ رہے یا خدا کی یاد میں رہے، اتنی بات، یا انہیں اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کو دیکھنے کا سے تڑپ رہا اس کی یاد میں ہے، خدا کے ساتھ رہے یا خدا کی یاد میں رہے۔ یہ مشہور شعر حضرت سعدی علیہ رحمہ کا، غالباً حضرت شاہ نعمت ان کے مکتوب میں پڑھا ہے کہ سعدی وصال یار میسر نمی شود
باری بیاد دو زمانہ بسر بریم، یعنی اے سعدی اگر تجھے جو ہے یار کا وصال حاصل نہیں ہوا دیدار، تو چاہیے کہ کم سے کم جو ہے اس کی یاد میں زمانہ بسر کرے. اگر تمہیں اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہوا تو کم سے کم سعدی اس کی یاد میں جو ہے زمانہ جو ہے بسر کر لو. پس جو شخص غیر خدا میں مشغول ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول ہے، اپنی عمر ضائع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی عمر کس کام میں صرف کیا، تو کیا جواب دے گا؟ ہوشیار رہنا چاہیے، یا دوست کے ساتھ یا دوست کے ذکر میں بسر کرنا چاہیے. ہاں یعنی دوست کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور غیر خدا سے رخ پھیر کر خدا کی طرف رخ کرنا چاہیے. افسوس عزیزو، یہ خدا طلبی کی باتیں خدا کے طالبوں اور درد مندوں سے کہنے اور سننے کے لائق ہے. سنگ دلوں یعنی تنگ رستوں سیاہ رویوں اور مردار خروں سے کہنے اور سننے کے لائق نہیں. واہ کتنا خطرناک لکھنے کی ضرورت ہے، مطلب کتنا مذمت کی جا رہی ہے دنیا کی اور دنیا داروں کی. حضرت لکھ رہے ہیں کہ افسوس عزیز ہو، یہ خدا طلبی کی جو باتیں ہیں، خدا طلبی کی باتیں خدا کے طالبوں اور درد مندوں سے جو اس کا درد رکھتے ہیں ان سے کہنے کے لائق، کہنے اور سننے کے لائق ہیں. سنگ دلوں جن کا دل سخت ہو چکا ہے، تنگ دستوں سیاہ رو کالے چہرے والے اور مردار خاروں سے کہنے سننے کے لائق نہیں، بلکہ ان مردار خاروں سے تو کوئی غرض نہیں. یعنی جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کو مردار خار کہا جا رہا ہے، مردار خاروں سے کوئی غرض نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ چھوڑ دے کہ ان کو کھا لیں اور نفع اٹھا لیں اور ان کو غافل کیے رہیں، امید پھر ان کو آگے معلوم ہو ہی جائے گا. حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بول رہا ہے رسول کو کہ جو ہے جو دنیا دار ہیں ان کو جو ہے چھوڑ دو، کھا لو پی لو انجوائے کر لیں دو، آگے جو ہے ان کو معلوم ہو ہی جائے گا. حق تعالیٰ نے تو مردار خاروں کے حق میں یہ فرمایا ہے، گلے معرفت اور شراب عشق کی قدر اس کے پینے والے جانتے ہیں. سنگ دن اور دندس کیا جانے، جو پیا انہیں جانتا. گلے معرفت اور شراب عشق کی قدر اس کے پینے والے جانتے ہیں. سنگ دل اور تنگدس کیا جانے شراب عشق و محبت سے، کیا جانے شراب عشق و محبت سے بے خبر اپنی بے خبری پر ہی مغرور ہے. جو بھید اس سینے میں ہے اللہ کے متوالے جانتے ہیں. جو بھید اللہ والے کے سینے میں ہے وہ اللہ والے جانتے ہیں. عزیز و افسوس افسوس، مردہ دل اور تاریک دل دنیا سے پیوست ہو گئے، اور وائے ہزار افسوس کس قدر زاری کرنی چاہیے اور اپنے سیاہ و خجل رخ کو یعنی شرمندہ رخ کو، سیاہ و خجل رخ کو کیسے دکھلائیں، یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گے. یہ دیکھیے پورا ہمارے اوپر ہے، لیکن تاریخ دنیا خالی سب ہمارے اوپر پورا اندر دل سے جو ہے پورا دنیا کی طرف جو ہے ہوئے ہیں. کیسے دکھلائیں اور اپنے احوال کی اطلاع کیوں کر دیں. عزیزو، مردار خاروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی تاریکی تمہارے دل میں اثر نہ کرے اور دل کو تاریک و پلید نہ بنائے، اور ان سے بھاگنا چاہیے اور اس آیت کو سمجھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا کہ ففیروا الی اللہ، یعنی بھاگو اللہ کی طرف، یعنی بھاگو تم اللہ کی طرف. اور بندگی حضرت شاہ محمد مہدی موعود آخر الزمان عشق کی آگ میں جلے ہوئے بے سامانوں مفلسوں درد مندوں عاجزوں خدا کے طالبوں لقائے مولا یعنی خدا کے دیدار کے مشتاقوں اور عاشقان سرمست کے لیے یہ خبر دی ہے کہ جو شخص یعنی تاریک دنیا و طالب مولا غیر اللہ کی طرف توجہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف توجہ کیا یا مخلوق کے دروازے پر فائدے کے لیے جائے، وہ ہماری آن سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں. دیکھیے اور پھر خاص یہاں پہ نقطہ دیکھیے کہ بندگی حضرت شاہ محمد مہدی موعود آخر زمان عشق کی آگ میں جلے ہوئے، جو جلے ہوئے ہوتی ہیں ان کی صفات دیکھیے، بے سامانوں مفلسوں، مفلس رہتے، غربت رہتی لازمی وہاں پہ، بے سامانوں مفلسوں درد مندوں عاجزوں، ان کے پاس عشق کا درد رہتا، عاجزی ان کے ساری کوٹ کے بھری ہوئی رہتی. خدا کے طالبوں، خدا کے طالب ہیں، لقائے مولا کے مشتاقوں، اللہ کے دیدار کے واسطے تڑپ رہے ہیں یہ لوگ، اور عاشقان سرمست کے لیے خبر دی، ان کو وارننگ کریں اسلام اپنے لوگوں کو جو یہ صفات رکھتے ہیں کہ جو شخص یعنی جو تاریک دنیا ہے اور طالب مولا ہے غیر اللہ کی طرف توجہ کرا، اس طرف جو اپنا دل کیا اللہ کے علاوہ مطلب جو کچھ آپ کا ہے، آپ کا پیسہ، آپ کا گھر بار، بیوی بچے، کھانا پینا، مشغولیات، توجہ مطلب محبت کے ساتھ جو جانا ہے اس طرف، اس کے واسطے بول رہے ہیں کہ جو شخص کی جو ہے غیر اللہ کی طرف توجہ کرے یا مخلوق کے لوگوں کے دروازے پر جائے، وہ ہماری آن سے نہیں.
یہاں تک جو ہے مکتوب حضرت کا مضمون ہے. وہ آگے ہیں یہاں پہ لکھا کہ وہ ہماری آن سے نہیں، میں نے 3 بار فرمایا ہے وہ ہماری آن سے نہیں، وہ ہماری آن سے نہیں، وہ ہماری آن سے نہیں. اللہ کی پناہ میں 1000 مرتبہ پناہ، کیونکہ جو ہے ہمارے کو یہ آن سے جڑنا ہے، ہماری بقا اس میں ہے. حضرت سعدی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ غلام ایک آقا کہہ رہا ہے کہ شعر کا ترجمہ ہے کہ تیرے عاشق جو ہے پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں ان کو جانا ہے، تو جہاں ڈیرا ڈالیں گا وہاں پہ پہنچ جائیں گے. مطلب جہاں پہ آقا ہے، آقا کا ڈیرا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے پہنچ جاتا. تو جو عاشقان مولا ہوتے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں غلام کہ جو ہے جہاں پہ اپنے معشوق کا ڈیرا ہے ہم وہاں پہنچ جائیں گے. تو ہمارے کو اب اس آن سے جدا ہی نہیں ہونا ہے. اور یہ آن میں جڑنے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اس کے عاشق بننا، مفلس رہنا، دردمند رہنا، عاجز رہنا، اور غیر اللہ کی طرف یعنی اللہ کے علاوہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہونا، اور مخلوق کے دروازے پر نہیں جانا. اور جو جاتا ہے وہ ہماری آن سے نہیں، وہ ہماری آن سے نہیں، وہ ہماری آن سے نہیں. یہاں تک ہے مکتوب کا مضمون. مطلب مترجم لکھ رہے ہیں کہ یہاں کا جو ہے مکتوب تھا، یہاں پہ جو آپ کا مکتوب ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں واقع میں حقیقی تاریخی دنیا پر اللہ میں جو ہے بنائیں. مہدی محمد کے صدقے، مہاجرانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے. آمین.